یہ تو سب جانتے ہیں کہ انڈیا کا دارالحکومت تاریخی دلی سے جڑا 111 برس پرانا نئی دلی ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت صدیوں سے آباد کابل ہے۔ تہران کی اپنی ایک طویل تاریخ ہے اور وہ پاکستان کا چوتھا ہمسایہ چین جب کمیونسٹ نہیں تھا تب بھی بیجنگ مرکز تھا اور آج بھی وہی دارالخلافہ ہے۔ مگر پاکستان کو آخر اپنی پیدائش کے 11ویں برس میں ہی ایک نئے دارالحکومت کی کیوں ضرورت پڑ گئی، جبکہ اس کے پاس پہلے سے بنا بنایا کراچی موجود تھا اور نئے دارالحکومت کے مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نارتھ آباد اور گڈاب کی ٹاؤن پلاننگ بھی ہو چکی تھی۔ تب پاکستان کی معیشت بھی اس قابل نہیں تھی کہ ایک پورے نئے شہر کی دور دراز ماؤلاؤ لشکر منتقلی کی یاشی مول لی جائے۔ شاید اس لیے جناح صاحب سے اسکندر مرزا تک، کسی گورنر جنرل اور لیاقت علی خان سے آئی چندرگر تک کسی وزیر اعظم کو نئے دارالحکومت کی ہنگامی تعمیر کا خیال تک نہ سوجا۔ یہ اچھوتا خیال آخر ہمارے پہلے طاقتور ایوب خان کوئی کیوں آیا اور انہوں نے خود کوئی ایک کمزور دلیل دے کر اپنے تئیں کیسے فیصلہ کر لیا کہ انتہائی جنوب میں واقع دارالحکومت کراچی چونکہ باقی صوبوں سے دور ہے، چنانچہ علاج یہ ہے کہ اسے انتہائی شمال میں منتقل کر دیا جائے۔ فیلڈ مارشل نے کیوں نہ سوچا کہ اس فیصلے سے ان کی آبائی صوبہ سرحد خیبر پختونخوا اور شمالی اور وسطی پنجاب کی رسائی تو بڑھ جائے گی، مگر سندھ، بلوچستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ جبکہ ڈھاکہ سے کراچی کا 2070 کلومیٹر کا فاصلہ شمال میں دارالحکومت منتقل ہونے کے بعد بڑھ کے 3700 کلومیٹر ہو جائے گا اور بنگالیوں کی نفسیاتی اجنبیت بھی سہ چند ہو جائے گی۔ نئے دارالحکومت کی نصف پنجاب اور پورے صوبہ سرحد سے قربت کے باوجود بھی تلاش روزگار کے لیے عام آدمی کا انتخاب کراچی ہی رہا، کیونکہ اسلام آباد اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا اور راولپنڈی اور پٹواری اور ہزاری گرد و نواح میں اتنی گنجائش ہی نہیں تھی کہ کراچی کے برابر روزگار پیدا ہو سکتا۔ راولپنڈی کی شناخت بس یہ تھی کہ پہلے یہ برٹش انڈین آرمی کی شمالی کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا اور پاکستان بننے کے بعد یہ بری فوج کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ ایوب خان کو سیاست سے نہیں، سیاستدانوں سے نفرت تھی۔ عوام ان کے نزدیک محض ایک ہجوم کا نام تھا، لہٰذا ایک آدمی ایک ووٹ کی جمہوری عیاشی سے پہلے انہیں کنٹرول جمہوریت کا جلاب دینا ضروری ہے۔ اور کوئی بھی عقل کل حکمران بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بدتمیز طلباء، بدحال مزدور، منہ پھٹ صحافی، دکاندار اور ملازم آئے دن گنجان کراچی کے ایوان صدر، موجودہ گورنر ہاؤس کے سامنے سینہ کوبی کرتے ہوئے فلانا فلانا ہائی ہائی کے نعرے لگانے کے لیے منہ اٹھائے جمع ہوتے رہیں اور پولیس کی لاٹھیوں اور گیس کھاتے رہیں۔ چنانچہ اس بیزاری کا حل یہ نکالا گیا کہ دارالحکومت ہی اٹھا لو تاکہ عام آدمی وہاں تک رسائی سے پہلے اپنی جیب اور ارادہ 10 بار ٹٹولے اور اگر پھٹے جوتوں سمیت گھس بھی آئے تو اس کی آواز شکرپڑیاں اور مارگلا کے درمیان گونجتی رہ جائے، اور اگر کوئی بددماغ سویلین کبھی پاور میں آ جائے تو اس کی سرکوبی کا مسئلہ تسلی بخش انتظام بھی شہر نو کے نکڑ پہ موجود ہو۔ نئے دارالحکومت کو جنم دینے کا فیصلہ جس کچن کیبنٹ نے کیا، اس نے گویا واضح کر دیا کہ آخری فیصلہ کس کا چلے گا۔ اسلام آباد کی موزوں جگہ بھی ایوب خان کے دستے ریاست جنرل یحییٰ خان نے تلاش کی اور اس کا نقشہ ایتھنز کے ایک ماہر تعمیرات ڈوکسٹاس نے بنایا۔ ڈوکسٹاس نے شہر کا نقشہ قدیم ایتھنز سٹی اسٹیٹ کی طرز پر بنایا۔ اونچی جگہ پر
قصر حکمرانی اور قصر انصاف، آس پاس حکمران طبقے کے محل، اور ان کے بعد متوسط طبقہ اور خوشحال کرندے، جی حضوری طبقات، اور پھر عوامی سیکٹرز اور گرد و نواح نیم غلاموں کی بے قاعدہ بستیاں۔ سکون ہی سکون، ہریالی ہریالی، سانس لینے کے لیے کارخانوں کی چمنیوں سے پرے صاف ستھری فضا اور امن امانوی قابو میں، ایک ایسی آئیڈیل جگہ جہاں وفاقی یونٹوں پر ہر طرح کے فیصلے نافذ ہو سکیں اور ان یونٹوں کے نمائندے اس راجدھانی میں اجنبیوں کی نفسیات کے ساتھ آئیں اور جائیں۔ سن 1980 تک یہ شہر اس طرح چلتا رہا۔ پہلا پتھر جنرل ضیاء کے نافذ کردہ زکاتی نظام کے خلاف ریڈ زون میں اہل تشیع کے دھرنے کی شکل میں گرا۔ اس کے بعد تو نظام کے ستائے ہوئے اور مطالباتی جتھوں نے گویا راستہ ڈھونڈ لیا۔ جس کے پاس بھی 500 بندے ہوتے اسلام آباد کا رخ کرتا، جو زیادہ دم کتاتا یا تشدد پر اتر آتا اس کی سن لی جاتی، جو شرافت سے پیش آتا اس کی سنی انسنی ہو جاتی، جو نواز سے آن دھمکتا اس سے آدمیوں کی طرح بات چیت ہوتی، جو دور سے پیادہ آتا اس کو دمکائے یا قانون کے شکنجے میں کس کے اس کی طبیعت صاف کر دی جاتی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ باقی پاکستان کی آبادی بھی جب اسلام آباد بنا تو لگ بھگ 5 کروڑ تھی اور آج 25 کروڑ ہے۔ چنانچہ اسلام آباد دی بیوٹیفل اب اسلام آباد دی دھرنا فل بن چکا ہے۔ اوپر سے شرپسند سوشل میڈیا بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ 63 برس پہلے اگر سب کو برابری میں حصہ مل جاتا تو شاید دارالحکومت جنوب سے اٹھا کر شمال میں لے جانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ آج زیادہ گمبھیر حالات ہیں۔ پہلا، چاروں جانب رایا ہاتھ اٹھائے کھڑی ہے۔ آپ کے پاس گھڑی ہے مگر وقت رعیت کے پاس ہے۔ تو پھر کیا سوچا؟ رویہ بدلیے گا یا دارالحکومت دوبارہ بدلیے گا؟ ہر موڑ پہ واہ ہیں میری آنکھوں کے دریچے، اب دیکھنا یہ ہے تو جاتا ہے کہاں سے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔